امید اور مایوسی۔ سوال: میں کبھی پر امید ہو جاتی ہوں، کبھی مایوس ہو جاتی ہوں، بتائیں کیا کروں؟ جواب ہے، آپ کی امید بیرونی حالات کے عدل بدل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر حالات میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے تو آپ پر امید رہتی ہیں، ورنہ مایوس۔ جب تک آپ اچھا گمان رکھنے کی عادی نہیں ہوں گی، اسے اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنائیں گی، ایسے ہی مایوس ہوتی رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو دماغ میں اس سوچ کے خلیوں کی چین بن جاتی ہے، پھر اس چین کا پورا قبیلہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ منفی سوچوں کو مستقل سوچیں گی تو یہ زنجیر مضبوط ہو جائے گی، یہ آپ کی رہی صحیح امید کا گلا گھونٹ دے گی۔ انسان خوراک کی کمی سے کمزور نہیں ہوتا، امید کی کمی سے ہوتا ہے۔ مایوسی انسانی جسم کی انرجی چاٹ جاتی ہے، اسی لیے مایوس انسان کا چہرہ کملا جاتا ہے، آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اسپارک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پتھر پہ کندہ تحریریں پڑھی ہیں؟ دماغ پر بھی ایسی ہی تحریریں کندہ ہو جاتی ہیں۔ دماغ اس پیٹرن کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ دماغ ان تحریروں کو بار بار پڑھتا ہے۔ وہ تحریریں مایوس کن ہوں گی تو فائلوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اگر 1 سال پہلے 5% مایوس تھیں تو اب 25 یا 50% ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے دین نے بار بار کہا، خیر کا گمان رکھو، خیر کی بات کہو۔ اسے اوور تھنکنگ بھی کہہ لیں۔ دماغ ایک ہی چیز کو پکڑ کر سوچتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بہت حیران کن ہے کہ دماغ پر کتنی ہی اسٹرانگ چھاپ ہو اور دماغ میں کتنی ہی طاقتور زنجیریں بن چکی ہوں، انسان ان سب کو مٹا سکتا ہے۔ انسانی جسم میں دماغ بہت طاقتور عضو ہے۔ اگر آپ کوشش کریں اور بار بار اس پیٹرن کو توڑیں گے تو دماغ نیگیٹیوٹی سے باہر نکل آئے گا۔ مقصد۔ اسی لیے کہتے ہیں مقصد بہت اہم چیز ہے، یہ قوت دیتا ہے۔ ایک با مقصد انسان منفی قوتوں کو ہرا دیتا ہے۔ میں کتنی ہی پریشان ہوں، فکر مند ہوں، مجھے میرا لکھنا واپس کھینچ کر میز تک لے آتا ہے۔ مقصد یہ اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بلب بنانے کے سلسلے میں ایڈیسن کے 100 سے زیادہ تجربات ناکام ہوئے تھے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ سائنسدانوں کی بائیوگرافیز پڑھیں تو جانیں گے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں، کوئی ایسا نقطہ جو ہم سے مس ہو رہا ہے۔ مایوسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ اپنی کوششوں کو تیز کر دیتے تھے، مستقل جت جاتے تھے۔ مقصد ایسی چیز ہے جو آپ کو مثبت انرجی سے بھر دیتا ہے۔ آپ جس چیز سے فل ہوں گے وہی چیز آپ میں سے چھلکے گی۔ گلاس میں پانی ڈالیں یا پھر سیاہی، بھر جائے گا تو اسی سیال سے چھلکے گا جس سے بھرا جا رہا تھا۔ جہاں سبزہ زیادہ ہوگا وہاں تازہ ہوا ہوگی، وہاں رہنے والوں کی صحت اچھی ہوگی، ان کے پھیپھڑے بہترین حالت میں ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ دماغ کو جس چیز سے بھریں گے وہ چیز آپ کی شخصیت اور زندگی میں جھلکے گی۔ مقصد رکھیں گے تو زندگی اس مقصد کے نتائج سے جھلکنے لگے گی۔ ایک عام سی سست کاہل لڑکی 3 ہفتے کسی عام سے پارلر میں کام سیکھنا شروع کر دے تو 3 ہفتے بعد وہ میری اور آپ کی نسبت پارلر کے بارے میں زیادہ جان چکی ہوگی۔ آپ 4 دن ریلوے اسٹیشن پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، 5ویں دن آپ ٹرین اور مسافروں کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ مقصد کہ 4 دن آپ کو 4 قدم آگے لے جائیں گے۔ فرق پڑے گا، فرق ہمیشہ پڑتا ہے، وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دماغ کو مایوسی سکھا دی ہے۔ بیرونی حالات میں کچھ بھی ایسا ویسا ہو جاتا ہے، آپ رونے پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں
کیونکہ آپ نے اپنی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ قصور آپ کا ہے، آپ نے دماغ کو غلط باتیں سکھا دی ہیں۔ سوال: خدا میری سنتا کیوں نہیں؟ میں دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکی ہوں۔ بھائی، خدا کو کیا سنوانا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری خدا پر چھوڑ دی ہے، جبکہ واحد یہ زندگی ہے جو ہمارے ہاتھ میں دے کر بھیجی گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین پر انسان بنا کر بھیجا ہے، جانور نہیں۔ انسان ہونے سے مراد ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، آزادی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، علم ہے۔ ایک سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ ایک جہاز بنتا ہے تو پہلے اس کی ٹیسٹ پرواز ہوتی ہے۔ انسان کو انسان بنا کر اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ زندگی اور دنیا امتحان ہے۔ اب امتحان میرا اور آپ کا ہے۔ آپ بار بار خدا کو درمیان میں لاتے ہیں کہ خدا سب کرے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ بنیادی بات بھول رہے ہیں، اور وہ ہے استطاعت برابر کوشش۔ جتنی انسان کو قوتیں دی گئی ہیں وہ قوتیں اسی زمین پر ٹیسٹ ہوں گی۔ اگر وہ اس زندگی، اس دنیا میں ٹیسٹ نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ بس آپ لوگ یہی بنیادی بات نہیں سمجھ پا رہے۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ خدا سیٹ کر دے، شہزادہ بھی مل جائے، پیسہ بھی، وہ دنیا کی سیاحت بھی کرائیں۔ اس ذہنیت میں زیادہ قصور ہمارے ماحول کا بھی ہے۔ انہیں جائز آزادی ہی نہیں دی گئی کہ وہ زندگی کو کھنگالیں، وہ تجربات کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ ذرا سا قد نکالتی ہیں تو شادی کی تلوار سر پہ لٹکا دی جاتی ہے۔ شادی بری نہیں ہے، لیکن صرف شادی کو پوری زندگی سمجھ لینا برا ہے کہ بس شادی ہی نجات دہندہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک شہزادہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ رو رو کے اللہ سے شہزادہ مانگتی ہیں، کیونکہ یہی صاحب انہیں آزادی دیں گے، سیاحت کروائیں گے اور ان کے سارے خواب پورے کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایک کے ساتھ ہو گیا تب بھی آپ کا امتحان آپ کا ہی رہے گا۔ اگر ایسے نہیں تو ویسے زندگی امتحان لینے کے لیے آگے بڑھے گی۔ بہتر ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تیاری رکھیں، ہمت بڑھائیں۔ سر پہ پٹی باندھ کے پڑے رہیں گے تو ایسے آپ امتحان میں کمزوری دکھا رہے ہیں، پھر رزلٹ بھی کمزور آئے گا۔ انسان جتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کامیاب زندگی یا بامقصد زندگی کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن خوشخبری ہے کہ ہر کوئی یہ قیمت افورڈ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سلسلے میں آپ کے بینک میں پیسے نہیں ڈالے۔ اللہ سب کو مواقع دیتا ہے۔ جن کامیاب لوگوں کو آپ خوش نصیب سمجھتے ہیں، وہ خوش نصیب نہیں بلکہ خوشی سے تیار تھے۔ انہوں نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی، جیسے ہی چانس ملا وہ چانس لے اڑے اور کامیاب ہو گئے۔ جہاں بے بسی ہو وہاں صبر کرنا ہے، تحمل رکھنا ہے، جیسے بیماری پر، کسی عزیز کی وفات پر، ایسے واقعات پر جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ دکھ سے نکلنے کی کوشش عبادت ہے، مشکل حالات میں آسانی کی کوشش عبادت ہے، بے بسی میں اللہ پہ بھروسہ عبادت ہے۔ اب بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے ڈپریشن کھڑا ہے، جس کے ساتھ آپ نے دوستی کر کے اسے اپنا سب کچھ پکڑا دیا ہے کہ کر لو بھائی، میرا سب کچھ لو اور مجھے کسی طرح سے کنگال کر دو۔ بس مایوسی کا ڈپریشن صرف کنگال کر کے نہیں جاتا، کھا مکا کر جاتا ہے۔ کامیابی پیسے سے نہیں لگن سے ملتی ہے۔ پیسہ ایک ٹول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی قوت موجود ہے تو کائنات اس قوت کے اظہار کے لیے اسٹیج ضرور دے گی،
کیونکہ خدا نے یہ قوت دی ہے، لیکن اس قوت کی ٹریننگ آپ نے کرنی ہے۔ جب شاگرد تیار ہو جاتا ہے تو استاد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو کوئی دن نہیں جاتا کہ اللہ آپ کا ہاتھ نہ پکڑے۔ ناممکن ہے اللہ نے پیٹ میں بھوک بعد میں رکھی ہے، رزق کا انتظام پہلے کیا۔ آپ کا ٹیلنٹ، کامیابی کی چاہ، مقصد کی بھوک، اس سے بہت پہلے آپ کا اسٹیج، آپ کی ٹرافی تیار ہو چکی ہے۔ دیر آپ کر رہے ہیں جو اس کی طرف بڑھ نہیں رہے۔ اللہ آپ کے لیے ٹرین یا جہاز نہیں بیٹھے گا کہ اس میں بیٹھ کے اپنی ٹرافی لے لو۔ آپ کو خود چلانا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، سفر طے کرنا ہوگا۔ ہاں، سفر کے دوران میں ملنے والی مشکلوں پر اللہ آپ کا مددگار ہے۔ لا تعداد تجربات کے بعد بھی سلائی مشین کی سوئی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی اس میں دھاگا ڈال کے چلاتے تھے، دھاگا ٹوٹ جاتا تھا۔ ساری سلائی مشین تیار ہو چکی تھی، بس یہ سوئی کا معاملہ رہ گیا تھا۔ سوئی کی وجہ سے ساری مشین بیکار تھی۔ الائی ساؤ نے لاکھ سر پٹکا لیکن بات نہیں بنی۔ وہ اپنی ساری کوششیں اور تجربات کر چکا تھا لیکن ناکام رہا۔ پھر ایک دن اسے خواب آیا وہ جنگل کے وحشیوں سے جان بچا کے بھاگ رہا ہے۔ وحشی جنگلی اپنے ہتھیار لیے اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ جنگلی اس کے سر پہ پہنچ گیا اور اپنی اسٹک، جس کی نوک باریک تھی، اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے دیکھا اس ہتھیار کی نوک کے کنارے پہ سوراخ تھا۔ اس کی آنکھ کھلی اور وہ سمجھ گیا، جا کر اپنے گھر کی سلائی مشین دیکھیں۔ یہ دنیا کی پہلی سوئی تھی جس کی نوک پر سوراخ بنا تھا۔ یہ خواب خدا کی مدد تھی، لیکن یہ مدد تب ملی جب اس نے اپنی ساری کوشش کر لی۔ اگر اس نے سرے سے مشین ہی نہ تیار کی ہوتی، سوئی کے ساتھ سر نہ کھپایا ہوتا، تو اسے یہ خواب آ بھی جانا تھا، تب بھی اس کے لیے یہ خواب بیکار تھا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے اشارے بھی انہیں ہی منزل تک لے کے جاتے ہیں جو سفر میں ہوتے ہیں، جو کوشش میں ہوتے ہیں۔ معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مقصد: پڑھیں، لکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، نئی زبان سیکھ لیں، تمیز سے رہنا سیکھ جائیں۔ اتنی زبان چلتی ہے، اسے کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ دنیا میں مقصد کی کمی تو نہیں، دماغ میں بھوسا بھر لیا ہے، اس بیچارے کو اس کی اصل شکل میں لائیں۔ اچھے لوگوں کو سنیں، اچھے ماحول میں رہیں۔ کپڑوں، جوتوں اور فیشن کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی موویز دیکھیں، ڈاکومنٹریز ضرور دیکھا کریں، ٹیڈ ٹاک سنیں، اشفاق احمد کا زاویہ سنیں، اچھا مستند سنیں، اچھا پڑھیں، اچھا بولیں۔ اگر کوئی بھی انسان فوکس ہو کر یوٹیوب پر اچھی مستند چیزیں دیکھ اور سن لے تو وہ کسی پروفیسر کے برابر علم والا ہو جائے، اور نہیں تو ہسٹری چینل ہی دیکھ لیا کریں۔ بیکار اکاؤنٹس کو فالو کیا ہوا ہے، بھائی اچھی چیزیں فالو کریں۔ اگر آپ آج سے ہندوستان، بر صغیر کی تاریخ اور جغرافیائی اہمیت پڑھنا شروع کر دیں تو 1 سال تک اتنے اچھے تجزیہ نگار بن جائیں گے، نیوز پیپر میں آپ کے فیچرز شائع ہوں گے۔ اگر ملک میں کوئی کشیدگی ہوگی تو آپ کے تجزیوں کو اہمیت دی جائے گی، لیکن آپ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں۔ ہر وقت اسکرول کرتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، میمز بناتے رہتے ہیں۔ فن اچھی چیز ہے، ہنسیں، مزے کریں، لیکن انجوائمنٹ بھی تب تک اچھی لگتی ہے جب زندگی کا پورا حق ادا ہو گیا ہو۔ تھکے بغیر نیند کا مزہ نہیں آتا۔ بھوک ہو تبھی کھانا مزیدار لگتا ہے، ورنہ منو سلوا بھی عام سا لگتا ہے۔ یہ زندگی آپ کے کام، مقصد، روشن خیالی کے ساتھ اہم ہوگی۔ ہر وقت بیٹھے رہتے ہو اور جہاں بیٹھ جاؤ وہاں لیٹ جاتے ہو۔ لیٹ جاؤ تو جلدی اٹھتے نہیں، راتوں کو جاگتے ہو۔ الو ہو کیا؟ دن چڑھے اٹھتے ہو۔ بھینس ہو کیا؟ بھینس سے معذرت کے ساتھ۔ انسان ہو، انسانوں کی طرح رہو، زندگی کا لطف لو۔